خیر و برکت مرنے سے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اس لیے عام طور پر کرامات کا تعلق بعد الموت سے ہے، اگرچہ کرامت مومن اور مسلم کی حیاً میتاً حق ہے۔ عقائد اسلام میں امام ابو اسحاق اصفرائینی لکھتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ كَرَامَةَ الْوَلِيِّ حَقٌّ فِي حَيَاتِهِ وَكَذَا بَعْدَ مَمَاتِهِ۔ یاد رکھو بزرگان دین کی کرامات برحق ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ وَمَا أَنْكَرَ عَنْهَا إِلَّا الْمُعْتَزِلَةُ، معتزلہ کے علاوہ کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ بس پنپیری اور مماتیان وہ کرامات و فیوز و برکات کے انکار میں ہیں، وہ اپنے گریبان میں جان کے کہ کہیں معتزلہ تو نہیں بنے ہیں۔ کرامت حق ہے، الوہیت اللہ کی برحق ہے، ولی ہے الہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو فیض اور احسان دیا ہے، نہ متصرف ہے نہ غیب دان ہے، نہ پھوڑا ٹھیک کر سکتا ہے نہ بخار ہٹا سکتا ہے، نہ بچہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے۔ یہ منصب الوہیت کے شایع نشان ہے۔ یوں اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، قیامت کے دن اسی طرح اللہ کے حکم سے مردے اٹھ جائیں گے اور تمہیں قسم قسم کی نشانیاں دکھاتا ہے، تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور ماقبل کا واقعہ علیحدہ علیحدہ کیا ہے۔ شیخ القرآن پنپیر کا یہ خیال ہے، لیکن بوجوہ یہ رائے کمزور ہے۔ صحابہ اور تابعین کی تفسیر یہی ہی جو ہم نے عرض کی۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان وغیرہ نے بھی یہی اختیار فرمائی جو میں نے عرض کی۔ کیا مرنے کے بعد کوئی دنیا میں زندہ ہو سکتا ہے؟ معجزتاً کما کانت معجزہ لعیسیٰ المسیح، یا کرامتاً کما کانت لشیخ عبد القادر الجیلانی نبّ علیہ الانوار فی الفیض۔ باقی کرامات اخبار کے